پہلی کمائی کتنی تھی؟ 3,000 روپے. پہلا کلائنٹ یا بڑا کلائنٹ؟ پہلا کلائنٹ. لیڈرشپ یا مینجمنٹ؟ لیڈرشپ. مارننگ پرسن یا نائٹ آؤل؟ نائٹ. نوکری یا کاروبار؟ کاروبار. کاروبار. پیسہ یا سکون؟ سکون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں تیج ٹی وی دا انٹرپرینورز جرنی اور میں ہوں انیسہ ستی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسد مجید صاحب، جو کہ ایک کامیاب سافٹ ویئر ہاؤس میگاٹرونکس کے آنر ہیں. ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ ان کی بزنس جرنی کیسی رہی، سافٹ ویئر ہاؤس تک کا سفر کیسا رہا اور اس میں کتنی محنت اور جدوجہد ان کے مقدر میں آئی. ہم ان سے یہ ساری جرنی جانیں گے اور آپ کو بھی بتائیں گے کہ اگر آپ نے اس بزنس میں آنا ہے، اگر آپ نے اپنا سافٹ ویئر ہاؤس بنانا ہے تو آپ کو کن کن مراحل سے گزرنا ہوگا. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. سب سے پہلے تو سر اپنے بزنس کے بارے میں بتائیے گا عوام کو، اور یہ بتائیے گا کہ یہ سافٹ ویئر ہاؤس تک کی جرنی کیسی رہی، یہ کیسے شروع ہوئی؟ میں بیسیکلی کمپنی میگاٹرونکس اسٹوڈیو پرائیویٹ لمیٹیڈ رن کر رہا ہوں، اور اس کے اندر ہمارے ڈفرینٹ سروسز شامل ہیں، جس میں ویب سلوشن ہے، ای کامرس سلوشن، اس کے بعد موبائل سافٹ ویئر، اس طرح کی اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بھی ہم لوگ سروسز دے رہے ہیں، برانڈنگ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ڈاکومنٹریز اور فوٹوگرافی کے اوپر بھی ہماری گرپ ہے. تو اس میں اگر دیکھیں تو یہ آل ٹوگیدر ایک ایسی نیڈ ہے کسی بھی کلائنٹ کی جو اے ٹو زی ان کو یہ سروسز کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم لوگوں نے ایک ون اسٹاپ سلوشن بنایا. اور میگاٹرونکس کے بارے میں بتاؤں تو اٹس اباؤٹ 21 ایئرس. میگاٹرونکس ہماری 2005 میں رجسٹرڈ ہوئی. اس کے بعد اس جرنی کو میں لے کے سلولی چلا. جی سر، جیسے آپ نے بتایا 2005 میں آپ نے رجسٹر کروائی تھی میگاٹرونکس کے نام سے، اور ہیوج لیول پہ آپ کام کر رہے ہیں. آلموسٹ سارے جو سروسز ہیں وہ آپ دے رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ 2005 میں جب آپ نے سٹارٹ لے لیا تھا، اس سے کتنا ٹائم پہلے آپ نے یہ ایک سوچا تھا کہ میں نے اس طرف جانا ہے، میں نے سافٹ ویئر ہاؤس بنانا ہے، اور سب سے بڑا چیلنج کیا رہا آپ کے لیے یہ سافٹ ویئر ہاؤس بنانے میں، اس پوری جرنی میں؟ سٹارٹ اپ تو جب ہو جائے تو وہ ایک کام سٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سوچنا، اس کے لیے سارے ایکوپمنٹس اکٹھے کرنا، ایک ٹیم بنانا، یہ ایک بڑا پروسیجر ہوتا ہے. تو یہ بتائیے گا سب سے بڑا چیلنج کیا رہا آپ کے لیے؟ جب میں نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی ایئر 2000 کے اندر، تو اس وقت ہی میرا ذہن بزنس کی طرف آ گیا تھا. میں نے اپنی جابس کے ساتھ فری لانسنگ سٹارٹ کر دی، اور کچھ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر میں نے کام کیا. اسی وقت آپ سمجھ لیں کہ میں نے اپنے کیریئر کے بالکل سٹارٹ میں ہی یہ سوچ لیا تھا کہ میں بزنس کی طرف آؤں گا. اور میں نے چونکہ میری جاب کے ساتھ ساتھ میرے پاس ٹائم ہوتا تھا، تو میں اپنی اسکلس کو بلڈ اپ کر رہا ہوتا تھا، اور کچھ انٹرنیشنل کلائنٹس کے تھرو ایکسپوجر حاصل کر رہا تھا. تو مجھے اس سے کافی ہیلپ ملی. اور اس کو بزنس کو چیلنج یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اس وقت شروع میں آپ کو اویئرنیس نہیں ہوتی، بس آپ کو ہوتا ہے کہ بس آپ نے کام کرنا ہے. لیکن کچھ مجھے لگا کہ کارپوریٹ سیکٹر میں مجھے اس وقت تک تو میرے پاس رجسٹرڈ نہیں تھی فرم. کارپوریٹ سیکٹر میں آپ کو رجسٹرڈ فرم کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر اس وقت میں نے اس کو میگاٹرونکس کو 2005 میں رجسٹر کیا. ظاہر بات ہے، آپ جب ایک کمپنی فال کرنے جاتے ہیں تو اس میں کافی چیلنجز آتے ہیں. اس کے اندر آپ کو انفراسٹرکچر، آفس، یہ ساری چیزیں، تو فائنینشیلس کے اوپر تھوڑا سا تھا. لیکن یہی تھا کہ میں نے آہستہ آہستہ اس کو اس پہ ورکنگ کی، اور ابھی ہے کہ میرے پاس ایک پراپر میرے پاس ایسا آفس ہے. کتنے سال تک آپ نے جاب کی، اور کس سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کی، کس کمپنی میں آپ نے جاب کی، وہ جرنی آپ کی کیسے رہی؟ پھر کتنے سال آپ کو جاب کرنے کے بعد آپ کو وقت لگا کہ آپ ایک بجٹ اکٹھا کر سکیں؟ وہ کتنا بجٹ تھا جس کے ذریعے آپ کو لگا اتنا بجٹ میرے پاس آ گیا ہے تو اب میں اپنے بزنس کی طرف جا سکتا ہوں، جو میں نے ایک گول سیٹ کیا ہوا تھا میں وہ اچیو کر سکتا ہوں؟ تو ہم باقی جو نوجوان ہیں ابھی جو اس طرف آنا چاہ رہے ہیں، جو ابھی اسٹڈیز میں ہیں، جو ابھی جاب کر رہے ہیں، آف کورس جاب ایک ٹف چیز ہے، تو ہر انسان یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ بزنس کر لے، وہ اپنا کوئی سیٹ اپ بنا لے. تو آپ کو یہ سارا کتنا، اس پروسیجر میں کتنا وقت لگا تاکہ جو آنے والی جنریشن ہے جو اس طرف آنے چاہ رہی ہے وہ بھی اس سے یہ اندازہ لگا سکے کہ انہیں یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر کیسے طے کرنا ہے؟
میری جو فرسٹ جاب تھی وہ ایز این انٹرنشپ تھی. یہ بلو ایریا میں ایک کمپنی ہے مائنڈ سولوشن کے نام سے. ان کے پاس میں نے اسٹارٹ کیا اپنے اسکلس کو ڈیولپ کیا. اس کے بعد میں نے ڈائریکٹلی پھر مجھے نادرا میں آفر ہوئی تو میں نے وہاں پہ جاب انٹرویو دیا اور مجھے وہاں پہ ایز اے ویب انچارج انہوں نے ہائر کیا. اور وہاں پہ میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. وہاں پہ بہت لرننگ مجھے ہوئی. اس کے بعد میں نے سس کامپ انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹیڈ میں کام کیا 4 سال. تو میرے جو ایکسپیرینسز میں اس طرح سے 3-4 جابز رہیں. لیکن ساتھ ہی آپ کو میں نے بتایا کہ میں نے اپنے کیریئر کے شروع میں ہی اپنے اسکلس کو اپنے آپ کو ایز این انٹرپرینور کے طور پہ ہی مطلب وہ اسٹارٹ کر دیا تھا. اور ایک فری سوچ لانسنگ آپ کا نے کام. رکھی ہوئی تھی کہ اس طرف جی جانا جی. ہے، لیکن کتنے بجٹ کے ساتھ آپ اس طرف موو ہوئے تھے؟ اچھا مجھے اس میں یہ تھا کہ بجٹ مجھے اب ایگزیکٹلی تو نہیں یاد لیکن میں گریجولی اس طرف گیا. مجھے انیشلی مجھے یہ تھا کہ آفس میں نے رجسٹر کر لیا تھا. لیکن اس کے بعد مجھے جو بلڈنگ جہاں پہ مجھے اپنا آفس بنانا تھا اس کے لیے مجھے تقریباً 500,000 روپیز یا اس کے اراؤنڈ مجھے بجٹ درکار تھا. تو جو کہ میں نے اپنے ہی پروجیکٹس پہ جو میں نے ارن کیا اسی کے تھرو میں نے اس کو ڈیولپ کیا. اور پھر میں نے اپنے آپ کو ایک پراپر آفس کے طور پہ رکھا مطلب اسٹارٹ کیا. اور اس پہ پھر میں نے اپنی ٹیم ہائرنگ بھی اسٹارٹ کی. اور یہ گریجول پروسیس تھا. ابھی میرے پاس ماشاء اللہ تقریباً 12 لوگوں کی ٹیم ہے جن کے ساتھ ہمارے ڈفرینٹ سروسز کے پروجیکٹس چل رہے ہیں. اور باقی جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو نئے آنے والے لوگ ہیں جن کو جو بزنس میں آنا چاہتے ہیں وہ میں تو یہ کہوں گا کہ پہلے 2-3 سال اپنے اسکلس کو ڈیولپ کریں. مارکیٹ میں اپنا جو ہے تھوڑے کنیکشنز بلڈ کریں. کنیکشن بھی بلڈ کریں. اور دوسرا اپنے جو کارپوریٹ سیکٹر میں پریکٹسز ہیں ان کو سمجھیں, اپنے آپ کو گروم کریں. اس کے بعد اپنے آپ کو بزنس میں لے کے آئیں. اگر وہ چیزیں اگر پہلے سے ڈیولپ ہیں تو آپ فرسٹ ایئر میں بھی آ سکتے ہیں ایون آفٹر یور گریجویشن. سر جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے 2005 میں اسٹارٹ لیا تھا. اگر ہم اس وقت کو دیکھیں تو اے آئی ہماری زندگیوں میں اس طرح سے انوالو نہیں تھا جیسے آج کل زندگیوں میں اے آئی پوری طرح سے انوالومنٹ ہے. اے آئی کی تقریباً سارے کام اے آئی بیسڈ ہی ہو رہے ہیں. تو اس وقت جب آپ کام کر رہے تھے سافٹ ویئر ہاؤسز میں اور آج جب آپ کا اپنا سافٹ ویئر ہاؤس ہے, اے آئی کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے. اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اور ساتھ ہی یہ بتائیے گا کہ یہ جو اے آئی کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے ہماری زندگیوں میں, آفیسز میں, آفیشلی, پرسنلی, ہر طریقے سے, تو ہمارا آپ کا بزنس اس سے افیکٹ ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو کس طرح سے ہو رہا ہے؟ اور اگر افیکٹ ہو بھی رہا ہے تو ہم کیسے بچا سکتے ہیں اپنے بزنس کو اس سے کہ ہم افیکٹ نہ ہوں اتنا زیادہ اے آئی کی انوالومنٹ سے؟ جی, ایئر 2005 میں جب میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا تو اس وقت بھی اے آئی کا وجود تھا بالکل, کیونکہ ہم لوگ اپنے جو بیک اینڈ پروگرامنگ کے اندر اے آئی کی فنکشنالٹی کو امپلیمنٹ تو کر ہی رہے تھے. اب چونکہ یہ پبلک ہو گیا ہے اور یہ ایک ڈفرینٹ ماڈل ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اے آئی چیٹ باٹ کے تھرو آپ کو جو آپ کو ہیلپ چاہیے وہ دنیا میں آپ کہیں کسی بھی طرح کے کبھی فیلڈ ہو آپ اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں. آئی تھنک یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جو اپنی فیلڈ میں پروفیشنل ہیں. ان کا فائدہ یہ اے آئی کا فائدہ ان کو یہ ہے کہ ایک تو ٹائم ان کے لیے سیو ہو رہا ہے. ہاں یہ ہے کہ کچھ جابس جو ہیں وہ یہ ان کریٹ امپلائمنٹ ہوئے. کو زیادہ جو ہے وہ جنم نہیں دے گا کہ اے آئی سے زیادہ کام ہو رہا ہے. لاسٹ ہم نے ایک دیکھا کہ ایک پوری ہاؤسنگ سوسائٹی کا سافٹ ویئر اے آئی سے ڈیولپ کیا گیا, ڈیپ سیک سے ڈیولپ کیا گیا. تو آف کورس جو بندے اس پہ کام کرتے وہ سارے تو سائٹ پہ ہو گئے. تو اب ہم اس چیز کو کیسے لے کے چلیں گے؟ میرا نہیں خیال ایسی بات ہے. دیکھیں اے آئی اپنی فیلڈ میں وہی بندہ یوز کر سکتا ہے جو اس کا ایکسپرٹ ہو. لائک اگر سافٹ ویئر ڈیولپر اگر وہ اے آئی کے کچھ کوڈنگ جو ہیلپ لیتا ہے وہ اسی کو پتہ ہے, اسی کی نالج ہے, وہ اپنا ٹائم بچا رہا ہے بیسیکلی. ایک نان ٹیکنیکل بندہ سافٹ ویئر نہیں بنا سکتا. وہ اسی اسکل کا بندہ سافٹ ویئر بنا سکتا ہے جس کی اس کی نالج ہے. اب لیٹ سے میں مثال لیتا ہوں, ڈاٹ نیٹ ایک ٹیکنالوجی ہے. اب ڈاٹ نیٹ ٹیکنالوجی جس نے سیکھی ہے وہ اسی کو پتہ ہے کہ وہ اے آئی سے اگر وہ ہیلپ لے گا تو اسی کو اس کے کوڈ کو امپلیمنٹ کرنے کا کے اسکلز ہوں گے. ہاں وہ اس کا یہ ہے کہ اس کا اپنا ٹائم تو ضرور بچے گا. ہاں
اب کچھ اور ایسی فیلڈز ہیں جس میں اے آئی کی وجہ سے جابس مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کم ہو رہی ہیں، جس میں کانٹینٹ رائٹنگ ہے، گرافک ڈیزائننگ ہے، اس میں آپ کو آل پرومپٹس کے تھرو مل جاتا ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن جو اپیرنس ہے وہ ہمیشہ رہے گی. اس طرح نہیں ہے کہ بالکل آبسلیٹ ہو جائے گی. اے آئی کا استعمال ہر فیلڈ میں ہر ایک مطلب کہ اے آئی کی ایکسپرٹ کو ہماری کرنا زندگیوں میں جتنی ضروری مرضی ہے. جی انوالومنٹ ہو جائے وہ ریپلیس نہیں کر سکتی ہیومن نیڈ کو. نہیں ریپلیس نہیں کر سکتی، ہر فیلڈ کو نہیں کر سکتی، بلکہ اس سے آپ کی ٹائم فیلڈ چلے گا. افیکٹ نہیں ہو رہی اس سے نہیں بہت ہماری بری فیلڈ طرح. سم ہاؤ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% افیکٹ. ہمارے ڈفرینٹ نمبر آف سروسز ہیں، کچھ سروسز میں ہمیں ہیلپ ہو جاتی ہے. لیٹ سے کچھ ایسے ہیں ویڈیو کلپس بن جاتے ہیں، سافٹ ویئرز لائک یہ گرافکس کی چیزیں ہیں، پھر کچھ کوڈنگ سے ریلیٹڈ ہے، تو اس میں ہمارا ٹائم بچتا ہے، جس میں ہمیں کہ ہم لوگ زیادہ صحیح ہو بہتر گیا. طریقے سے ہم سر کام کر تقریباً 20 سے 21 سال تو ہو گئے ہیں آپ کو اپنا بزنس رن کرتے سکتے ہوئے، ہیں. اگر ہم اسٹیمیٹ لگائیں تو. جی تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ان 20 سے 21 سالوں میں کوئی ایک وقت ایسا آیا ہو یا ایک سے زیادہ جب آپ کو لگا ہو کہ میں نے جاب چھوڑ کے بزنس کی طرف نہیں آنا تھا، یہ میرا ایک غلط ڈیسیژن تھا، جب آپ کو لگا ہو کہ تقریباً سب کچھ جو ہے وہ میں اپنا تباہ کر چکا ہوں، اب مجھے دوبارہ جاب کی طرف جانا چاہیے، کوئی ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہو کہ آپ کو اپنے فیصلے پہ پچھتانا پڑ گیا ہو کہ میں نے کیوں اتنی اچھی جاب چھوڑی تھی جہاں مجھے ٹینشن نہیں تھی، میں اپنے ٹائم پہ کام کرتا تھا، گھر چلا جاتا تھا. اب یہ 24/7 ٹینشن بھی ہے اور پھر لاس بھی ہو رہا ہے، پھر فیملی کو بھی رن کرنا ہے. تو اس طرح کی کوئی سچویشن کریٹ ہو گئی ہو کہ جہاں پہ آپ نے ٹوٹلی کہا ہو کہ میں اسٹک ہو چکا ہوں. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اپوزٹ ہے. چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے کیریئر کے سٹارٹ میں ہی میں نے اپنا مائنڈ بنا لیا تھا بزنس کی طرف. تو میں تو ابھی جو بھی نئے بچے ہیں انٹرپرینورشپ کی طرف آنا چاہتے ہیں یا نہیں بھی آتے، تو میں انہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنا اسکل ڈیولپ کریں اور ساتھ ہی اپنا بزنس کریں. میرا ڈیسیژن میں کہتا ہوں کہ میرا بالکل ٹھیک ڈیسیژن تھا، اور میں ابھی بھی اس کو انجوائے کر رہا ہوں. میں ابھی بھی جاب تو بالکل نہیں کر سکتا. میں 9 to 5 والی جو ہے وہ نہیں کر سکتا. ہاں، میں 24 آور سمجھتا ہوں کہ 24 اگر آور آپ کے مجھے لگے پاس تو ابھی میں کر دوبارہ سکتا چانس ہے تو آپ اسی بزنس کی طرف دوبارہ آنا چاہیں گے، چینج نہیں چاہیں گے کچھ بھی، یا کبھی یہ سوچ بھی نہیں ہے کہ اس کی جگہ یہ بزنس کر لیتا تو زیادہ بہتر تھا؟ دیکھیں، چیزیں ساتھ ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. اویئرنیس، آپ دنیا گھومتے ہیں، آپ کو پتہ لگتا ہے کون سا بزنس آپ کے لیے سوٹیبل ہے. میرے لیے تو یہی ہے بیسیکلی جو پرائمری بزنس ہے، لیکن آگے اور بھی ہیں کچھ بزنسز جو اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کے فیوچر ساتھ کے میں لیے کر آپ نے سکتا ہوں. سوچے ہوئے جی ہیں؟ جی، میں کر سکتا تو ہوں. اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کس طرف جا سکتے ہیں. میں ٹورزم کو اپنا سکتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میں نے چونکہ کافی ٹریولنگ کی ہے اپنے اس میں کیریئر میں اور اپنی دیکھیں، لائف میں، تو آپ میں ایک ٹرائی چیز سکتا کو ہوں. بہت ڈیپلی لے کے چل رہے ہیں کہ بزنس کے لیے اسکل ہونا لازمی ہے. آپ اگر کمپلیٹلی آپ اسکلڈ ہیں اور آپ کے پاس ساری اپنی بزنس کو لے کے اسکلز ہیں تو آپ کسی بھی صورت نیگیٹو سائڈ پہ نہیں جا سکتے، آپ ڈاؤن نہیں ہو سکتے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے کبھی لاس نہیں اٹھایا کیونکہ آپ کمپلیٹلی اسکلز لے کے گئے تھے، آپ نے ایکسپیرینس لیا تھا، اور سب کو ایسے ہی جانا چاہیے. اب جی جی بالکل. آتے ہیں ٹورزم کی طرف. دیکھیں، نہ ہی آپ نے جاب کی ہے، نہ ہی آپ کے پاس اسکل ہے، نہ ہی آپ نے سیکھا ہے اس بارے میں، لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ آگے یہ کریں، تو پھر کیسے کریں گے آپ یہ؟ دیکھیں، جب میں نے ٹریول کر لیا، دنیا میں نے دیکھ لی، آلموسٹ میں نے ہر کانٹیننٹ دیکھا ہے. جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو بہت کچھ سیکھتے ہیں. ٹورزم میں ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جیسے ظاہر بات ہے ٹریول نہیں کریں گے تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. تو آپ یہ سمجھیں کہ میری آلریڈی ٹورزم کے اوپر لرننگ ہو چکی ہے. میں لوکل ٹرپس ابھی ارینج کرتا ہوں والنٹیریلی، جس میں ناردرن ایریا کے کیمپنگس ہوتی ہیں. اسی طرح سے کچھ انٹرنیشنل ٹرپس ہم آپس میں دوست جب جاتے ہیں تو وہ بھی میں ہی ارینج کرتا ہوں. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو میں آلریڈی اس میں آ چکا ہوں، لیکن میں نے ایکسپیرینس گین پروفیشنلی. کر رہے ہیں جی آپ جی، میں ساتھ. نے سر سافٹ ویئر ہاؤس کی طرف دوبارہ آتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ 20-21 سال سے ایکسپیرینس کر رہے ہیں اس کو، پہلے آپ نے جاب کی، اب آپ ایز این بزنس لے کے چل رہے ہیں، آپ کے پاس اپنی ٹیم ہے. تو فیوچر میں آپ سافٹ ویئر انڈسٹری کو کہاں دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی اگر ہم بات کر لیں تو پاکستان میں تو بہت پیچھے ہیں ہم لوگ. ابھی میرا خیال ہے اس کو ہماری جو نئی بچے آ رہے ہیں جو اس آئی ٹی انڈسٹری میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت اسکوپ ہے کام کا، اگر کیا جائے، آئی ٹی کو اڈاپٹ کیا جائے.
ابھی تو بہت ہم پیچھے ہیں اس لحاظ سے. میں سمجھتا ہوں کہ سارے جو چونکہ ہماری انڈسٹری ایک انڈسٹری کہلاتی ہے, آئی ٹی انڈسٹری, اس میں بہت اسکوپ ہے, بہت سکلز ہیں. تو اس کو اگر ہم ایک پرائمری بنا سکیں تو یہ تو بہت نمبر 1 انڈسٹری بن سکتی ہے, جو کہ ایکسپورٹ بھی کرے گی اور بہتر طریقے سے چل سکتی ہے. آئی تھنک گورنمنٹ انیشیٹو لے رہی ہے, لیکن اس میں اور زیادہ لینا چاہیے, اس کی اور بجٹنگ کرنی چاہیے. تو پاکستان میں یہ نمبر 1 انڈسٹری ہو سکتی ہے, اور اس سے ریونیو اتنا آ سکتا ہے کہ کافی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے. آپ گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہیں گے کہ اپنی توجہ اس طرف بھی کریں؟ بالکل بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ سب سے نمبر 1 بجٹنگ سب سے زیادہ اس پہ ہو, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہا سر آپ نے. ابھی ہم ریسنٹلی یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد سے بہت سے سافٹ ویئر ہاؤسز شفٹ ہو رہے ہیں پنڈی والی سائڈ پہ. ریزن بیہائنڈ یہ ہے کہ اتنی چیزیں ایکسپینسو ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہے. اور میں یہ کہوں گی المیہ ہی ہے کہ حکومت کی توجہ بھی اس طرف نہیں ہے, ان کا فوکس نہیں ہے. تو آپ گورنمنٹ سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے, یا کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کا فوکس اس طرف آئے اور دوبارہ سے جو اسلام آباد میں ان چیزوں کو دیکھا جائے. اسلام آباد میں ان چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے اور ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے. تو یہ چیزیں صرف ایک ان کی بجٹ کی وجہ سے پنڈی کی طرف شفٹ ہو رہی ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ گورنمنٹ سے؟ جیسے میں نے کہا کہ یہ انڈسٹری بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کے اوپر اتنا زیادہ فوکس نہیں ہے. آئی ہوپ کہ گورنمنٹ اس کے اوپر فوکس کرے. آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر بہت سی سبسڈریز ہونی چاہیے, اسپیشلی یہ جیسے بتایا کہ آفیسز موو ہو رہے ہیں, تو یہی تو دیکھیں مین ایکسپینس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آئی ٹی مطلب یہ کہ آفیسز ہیں, ان کے رینٹس ہیں, پھر اس کے بعد بیسک بلز ہیں. ایسی کیا چیزیں جن پہ گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے کہ یہ چیز 2 سے 3 چیزیں جو اگر سالو ہو جائیں تو یہ ایشو سالو ہو سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے آئی ٹی پارکس زیادہ سے زیادہ بنانے چاہیے اسلام آباد میں. ڈفرینٹ ہر سیکٹر میں ہونا چاہیے آئی ٹی پارک, اور وہاں پہ جو ظاہر بات ہے لوگوں کے ایکسپینس ہیں کمپنیز کے ہیں, اس میں گورنمنٹ سپورٹ کرے. اگر رینٹ لائک جتنا بھی ہے اس کا 50% اس کا ہونا چاہیے یا اس سے بھی کم ہونا چاہیے, تاکہ یہ ہے کہ اس سے سپورٹ ہو. دوسرا ٹیکسیشنس کے اوپر بھی ہونا چاہیے, ٹیکس بھی تھوڑا سا کم سے کم ہو آئی ٹی کمپنیز کے حوالے سے. آئی تھنک اس کے اوپر تو شاید ہے آلریڈی ایگزمپشنز ہیں, لیکن یہ کہ جو آئی ٹی پارکس زیادہ سے زیادہ, میں کہتا ہوں ہر سیکٹر میں ایک پوری ڈیڈیکیٹڈ بلڈنگ ہونی چاہیے. اب سیکٹرز آپ کو پتہ ہے کافی ہو گئے ہیں, تو ہر جگہ پہ اس طرح سے اگر بلڈنگز بن جائیں, ٹھیک ہے, آئی ٹی کی منسٹری اگر اس پہ ورک کرے تو یہاں پہ اب دیکھیں ہائی رائز بلڈنگز کا کانسیپٹ تو نظر آ رہا ہے, لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ دیکھیں کہ یہ ایک ہم کہیں کہ یہ آئی ٹی پارک ہے, یہ بلڈنگ یہ ٹاور آئی ٹی پارک ہے ہر سیکٹر میں, تو وہ اس سے پھر یہ کہ ریوائیو ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہر اب ایک بلڈنگ میں اگر 100 200 300 آفیسز ہوں گے اور وہ آئی ٹی کا اپنا کام کر رہے ہوں گے, تو دیکھیں آپ خود ہی دیکھیں گے ریونیو بھی آئے گا, ٹیکس بھی کلیکٹ ہوگا, اور بہتری کی اور ایکسپورٹ جب کریں گے تو آپ کو پتہ ریمیٹنسز بھی آتی ہیں باہر سے. سر ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن میرے مائنڈ میں آیا, میں آپ سے جاننا چاہوں گی ایز این فیمیل, میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ ہم سافٹ ویئر ہاؤسز کی بات کر رہے ہیں, تو میری ایک ریسرچ کے مطابق جتنا میں نے ابھی ریسرچ کیا اس پہ, کوئی بھی فیمیل کسی بھی سافٹ ویئر ہاؤس کا رن نہیں کر رہی. لیکن اگر ہم دیکھیں تو بہت سی فیمیلز, بہت سی لڑکیاں ڈفرینٹ سافٹ ویئر ہاؤسز میں کام ضرور کر رہی ہیں, جاب ضرور کر رہی ہیں. آئی ٹی کی اسٹوڈنٹس دیکھیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہیں پاکستان میں, لیکن ایسا کیا ہے کہ وہ اپنے سافٹ ویئر ہاؤس کی طرف نہیں جا رہی؟ اچھا, اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کلچر ابھی اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوا. وومن امپاورمنٹ کی بہت شدید ضرورت ہے پاکستان کے اندر, اور میرا خیال ہے وومن کو, عورتوں کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ اس میں آئیں اور انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں. اچھا, اس میں چونکہ سر اگر ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں لڑکی جاب کر رہی ہے تو اٹس مین وہ انڈیپینڈنٹ تو ہے, اس کی کوئی امپاورمنٹ میں آنے کی بھی کوئی اتنی پرابلم نہیں ہے, وہ گھر سے اسے اجازت بھی ہے, وہ جاب کر رہی ہے. جب وہ جاب کر سکتی ہے تو وہ بزنس بھی کر سکتی ہے. تو ان ساری چیزوں کے باوجود بھی وہ بزنس کی طرف نہیں آ رہی ہیں, یا تو ان کو مواقع نہیں مل رہے, یا پھر بجٹ اتنا ہائی ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو نہیں دیکھ پاتی, یا کیا ریزن ہے ایسی جو خواتین نہیں آ پا رہی ہیں اس سائڈ پہ؟ مجھے لگتا ہے لیڈرشپ ٹریننگ کی کمی ہے. لیڈرشپ ٹریننگز کنڈکٹ ہونی چاہیے گورنمنٹ سائڈ سے. اگر اس طرح کے سیمینارز ٹریننگ سیشنز ہوں اور اسپیشلی وومن امپاورمنٹ کے لیے, تو وہ آئی تھنک آ سکتی ہیں.
اور ان کو کانفیڈنس دلانا بہت ضروری ہے. تو یہ مینس کہ لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے وہ نہیں آ پا رہی ہیں. ادروائز پرابلم کوئی نہیں ہے انڈسٹری میں یا فیلڈ میں, ایسا کوئی چیلنج نہیں ہے ان کے لیے جو وہ نہیں ایکسیپٹ کریں. جسٹ لیک آف کانفیڈنس ہے. اور پورے پاکستان میں 51% اگر خواتین ہیں تو وہ ساری لیک آف کانفیڈنس کے شکار ہیں کہ وہ اس بزنس کی طرف نہیں آ پا رہی ہیں. یہی بات ہے. اور دوسرا ہے کہ کلچر میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں ابھی وہ اس طرح سے نہیں ہے, لیکن آئی ہوپ کہ فیوچر میں اس کی کوئی اس پہ ورکنگ کی جا سکے. تو دیکھتے ہیں, لیٹس. چلیں سر, بہت شکریہ. ہمارا ایک راؤنڈ ہوتا ہے, ہم اسے ریپڈ فائر راؤنڈ کہتے ہیں. میں آپ سے جسٹ کوشچننگ کروں گی, آپ نے 1 ورڈ میں مجھے آنسر کرنا ہے, اور وہ آنسر لازمی نہیں ہے کہ آپ بہت سیریس وے میں کریں گے. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ فنی وے میں بھی کر سکتے ہیں. اوکے, نوکری یا کاروبار؟ کاروبار. پیسہ یا سکون؟ سکون. فری لانسنگ یا سافٹ ویئر ہاؤس؟ سافٹ ویئر ہاؤس. پاکستان یا انٹرنیشنل مارکیٹ؟ انٹرنیشنل مارکیٹ. ہیومن اسکل یا اے آئی؟ ہیومن اسکلز بھی, لیکن اے آئی کے ساتھ مل کے. سیف پلے یا رسک؟ رسک. اسٹیبل بزنس یا اسٹارٹ اپ؟ اسٹارٹ اپ, بیکاز اب وہاں سے لرننگ آپ کو زیادہ. کوڈنگ یا سیلس؟ کوڈنگ, چونکہ میں آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوں. مارننگ پرسن یا نائٹ آؤل؟ نائٹ, بیکاز آئی یوز ٹو ورک ایٹ نائٹ. اوکے. یوٹیوب یا کتاب؟ آئی تھنک کتاب ضروری ہے, لیکن آج کل یوٹیوب ہے تو آئی نو کہ اس پہ. لیڈرشپ یا مینجمنٹ؟ لیڈرشپ. کوانٹٹی یا کوالٹی؟ کوالٹی. آفس ورک یا ریموٹ ورک؟ آفس ورک آئی وڈ سجیسٹ مور. ریموٹ میں ابھی زیادہ اس طرح سے ہماری اس طرح سے ٹیم ڈیولپ نہیں ہو پا رہی. اوکے. پہلا کلائنٹ یا بڑا کلائنٹ؟ پہلا کلائنٹ. پروفٹ یا گروتھ؟ گروتھ. یس. زندگی کا سب سے مہنگا سبق؟ سب سے مہنگا سبق یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کلائنٹ اگر آپ کو ذرا سا بھی سمجھے کہ کوئی آپ کو لگے کہ آپ کی فیل ہو رہی ہے کہ وہ اس میں آپ سے کچھ رہ گیا, تو میرے لیے وہ سب سے مشکل ٹائم ہوتا ہے. تو آئی تھنک اس کو میں سمجھتا ہوں کاؤنٹر کر کے اس کو غلطیوں کو سدھاریں. پہلی کمائی کتنی تھی؟ 3,000 روپے. 3,000 روپے. پہلی گاڑی کون سی لی تھی؟ سوئفٹ. ایک ایسی عادت جس نے آپ کو کامیاب بنایا؟ میرے خیال ہے میں جو اوور نائٹ میں جاگ کے کام شام کرتا رہتا تھا, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس نے مجھے کافی. میں 24/7 آپ کی جو محنت تھی. ٹھیک ہو گیا. ایک بری عادت جسے آپ کو چھوڑنا پڑا؟ گیمنگس. ایک کتاب جو ہر کاروباری شخص کو پڑھنی چاہیے؟ بکس تو میں ویسے نہیں پڑھتا, لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی بک جو آئی تھنک گروتھ کے لیے بہتر ہو تو وہ ضرور پڑھیں. کوئی ایک ایسی اسکل جو ہر نوجوان کو سیکھنی چاہیے؟ ابھی دیکھیں, اسکلز ہر ایک کے اپنا اپنا شوق ہے, لیکن میں اپنی فیلڈ میں کہوں گا کہ آپ اس طرف ضرور آئیں, آئی ٹی کی طرف, اور اس میں ویب ڈیزائننگ اور یہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ, یہ والے اسکلز ضرور سیکھیں. یہ ایک نان ٹیکنیکل بندے کے لیے بھی سیکھ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کوئی ایک ایسا بزنس جو آپ ابھی شروع کرنا چاہیں گے, جو آپ بتا بھی چکے؟ ٹورزم. یس, دس از مائی پیشن انشاءاللہ. اگر آپ سافٹ ویئر ہاؤس نہ چلاتے تو کیا کرتے؟ سافٹ ویئر ہاؤس نہ چلاتا تو شاید میں اس وقت, میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں ٹریولنگ اگر میں اس وقت کر رہا ہوتا تو میں ٹورزم کرتا, لیکن پھر میں جاب ہی کرتا آف کورس. جاب ہی کرتے. کامیابی کو ایک لفظ میں بیان کریں. ہارڈ ورک. بینک اکاؤنٹ میں 10 کروڑ ہوں یا 10 مضبوط کلائنٹس؟ 10 مضبوط کلائنٹ. اگر 5 سال پہلے کے اسد مجید کو آپ ملیں دوبارہ تو کیا مشورہ دیں گے؟ میرے خیال ہے مشورہ کیا دے سکتا ہوں, تھوڑا سا اور ایکٹیو ہو جاؤں میں, پہلے جیسے تھا. مزید آپ کو محنت مزید کرنی ہو جاؤں, اور مینجمنٹ سکلز. اگر آج آپ کو دوبارہ صفر سے شروع کرنا پڑے تو پہلا قدم کیا ہوگا؟ اسکلس. I would like to have skills first, then go for job. پاکستان میں کاروبار میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ انٹرنیٹ کنیکشن. سلو ہے. آج کے نوجوانوں کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ کہ وہ پیسے کی طرف جاتے ہیں, اسکلس کی طرف نہیں جاتے. اوکے. اسکلز ضروری ہیں یا ڈگری کا ہونا بھی ضروری ہے؟ ڈگری اینڈ اسکلز دونوں ساتھ ہونے چاہیے. میرا خیال ہے یہ دونوں پاورفل ہیں, لیکن اسکلز بہت امپورٹنٹ ہیں. اے آئی سے سیکھنا چاہیے یا ڈرنا چاہیے؟ سیکھنا چاہیے. اوکے. اسکلز کی آپ اگلے 5 سال میں کتنی ڈیمانڈ دیکھتے ہیں اگر اے آئی بھی ہو تو؟ میں دیکھتا ہوں, میں فار ایور دیکھتا ہوں, اسکلز ول آلویز بی دیئر.
बहुत शुक्रिया सर, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। जी तो नाजरीन, आज हम आपके सामने हाजिर हुए थे एक डिफरेंट प्रोग्राम के साथ। आज हमारे साथ मौजूद थे सॉफ्टवेयर हाउस के ऑनर, और आज हमने ये जाना कि स्टडीज़ के साथ साथ स्किल्स कितनी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप स्टडीज़ भी कर रहे हैं और आपको साथ साथ स्किल्स भी सीखने को मिल रही हैं तो आप बहुत लकी हैं। और स्किल्स सीखने के बाद आप कैसे एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, कैसे अपना बिजनेस कर सकते हैं। और इसी पॉडकास्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप दी है उन्होंने न्यू आने वाली जनरेशन के लिए, न्यू लोग जो सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ आना चाह रहे हैं, अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं। लेकिन वो टिप आप तभी देख सकेंगे जब आप पूरा प्रोग्राम देखेंगे। तो देखना ना भूलिएगा हमारा प्रोग्राम द एंटरप्रेन्योर्स जर्नी, जिसमें आपको सीखने को मिलती हैं बिजनेस रिलेटेड डिफरेंट टिप्स। तो अपनी होस्ट अनीसा सत्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।